اچھا دوسرا سر یہ بھی بعض علماء کرام کہہ رہے ہیں کہ اس میں جو ہے نا اپنا بھینس اور گائے کی قربانی میں وہ بھینس کی نہیں ہو سکتی، گائے کی ہو سکتی ہے، اس کا ایشو ہے کوئی؟ بھینس کا نہیں ہو سکتی، مجھے نہیں معلوم اس کا بھینس کا نہیں ہو سکتی۔ دیکھیں یہ جو شخص منا میں ہوتا ہے نا، جو حج میں ہوتا ہے، جی جی حج میں ہوتا ہے، منا میں ہوتا ہے، اس کے لیے کچھ ہیں، شرائط ہیں۔ جو لوگ باقی منا میں نہیں ہیں، آپ کوئی بھی جانور اس کو ذبح کر کے اس کو مومنین کو آپ بانٹ سکتے ہو، اس کا ثواب ہے، چاہے بھینس ہے، چاہے گائے ہے، چاہے بکرا ہے، چاہے وہ خسی ہے، خسی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ لوگ جی جو جی منا جی میں ہیں، جو حج میں جاتے ہیں، اب تو ادھر بھی نہیں کرنے دیتے نا، ادھر بھی نہیں کرنے دیتے، بڑا مشکل ہوتا ہے ادھر منا میں بھی ذبح کرنا۔ تو ادھر تو یہ بات، میں گیا تھا، ہاں ادھر دمبے ہوتے ہیں جی، دمبے وہ خرید کے تھے وہ فوراً کرنے ادھر ہی کرنا پڑتا ہے، مجھے نہیں معلوم قربان کا اس ہوتی ہے وہاں وقت، پہ۔ اب تو کافی مشکل ہو گیا، وہاں پر اتنا آسان نہیں ہے جی ذبح کرنا منا میں۔ نہیں ہو وہ سکتا ایسے ہے ہوتے ہیں نا کہ ممکن ہے۔ وہاں سری لنکا کے، بنگلہ دیش کے، انڈیا کے مسلمان ہوتے ہیں تو ان کو دے دیتے ہیں قربانی، وہ سامنے ذبح کر کے ہاتھ پیار کر کے ہاتھ پھیر کے دیتے ہیں، وہ ذبح کرتے ہم گوشت ان کو دے کے آ جاتے ہیں، صحیح، تھینک یو، زیادہ اللہ آپ کو سری جزائے لنکن خیر اور دے بھائی، انڈین۔ تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے بہت خیر دے۔ شکریہ۔ یا تو محمد اللہ یہ محسن صاحب نے پہ ابھی کال کیا تھا نا، وہ کہہ رہے تھے کہ بھینس کا نہیں ہو سکتا، تو ہمارے ہاں حدیث ہے کہ بھینس کا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو بھینس بالخصوص بھینس کے، ایک شخص نے حضرت امام ہادی علیہ السلام سے خط لکھ کے پوچھا کہ ہم ایک بھینس کی قربانی کریں تو وہ کتنے لوگوں کی جانب سے ہوتی ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک بھینس اگر وہ نر ہے تو وہ ایک آدمی کا ہے، اگر ایک آدمی کی قربانی، اگر وہ مادہ ہے تو مادہ جو بھینس ہے وہ 7 آدمیوں کی قربانی۔ جھوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف